اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو جماعت سے الگ ہوا اس کا شیطان دوڑتا ہے، یعنی کہ انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ ہماری کمپنی بہت میٹر کرتی ہے گی کہ ہم کیا ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے گا۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ اپنے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے گا۔ تو ہم کیا ہے، کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہ رہیں گے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے گا۔ اب الحمدللہ اللہ کا احسان فضل کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سے جوڑا ہے گا اور وہ ہمیں قرآن سیکھنے کا مواقع فراہم کر رہا ہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ ہمارے اس چینل کو سٹارٹنگ سورۃ الفاتحہ اور اماں پارے کی آخری صورتوں سے اسی لیے کیا گیا ہے گا کہ سب سے زیادہ جو ہمارا تعلق ہے گا وہ ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں گے، جو فرض ادا کرتے ہیں گے، وہ حقیقی معنوں میں ہماری دل سے ادا ہو رہا ہو اور ہماری شخصیت پہ اس کا اثر پڑے کہ ہم جو نماز ادا کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو واقعی میں میری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جو مجھے محسوس کرائے کہ میں واقعی میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم انہی آیتوں کو اور انہی الفاظوں کو پہلے سیکھ رہے ہیں گے قرآن مجید کے، جو ہم نماز میں زیادہ ادا کرتے ہیں گے۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں آپ مجھے A to Z تک سنائیں، اگر آپ نے آج سے 10-15 سال تک بھی A to Z ریوائز نہیں کیا ہوگا تو آپ پھر بھی مجھے اسپیڈ میں سنا دیں گے، کیونکہ بچپن میں آپ کو کیا ہے، وہ سب کانشیس میں آپ کے سیٹ ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ Z سے A تک سنائیں تو ابھی اس کو آپ کو سنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ حالانکہ آپ کو وہ اس کے بارے میں بھی علم ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کے سب کانشیس میں A to Z جو تھا نا، وہ آپ نے بچپن میں ایک ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار ریوائز کیا تھا، تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ تو بس وہ آپ کا وہیں پہ کلک کر کے آپ کی فٹافٹ آپ کی میموری چلے گی اور وہ Z پہ آ کے رکے گی۔ بس یہی کچھ ہوتا ہے گا جو ہماری نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری میموری میں ایک وہ نماز کا جو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا طریقہ، وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے گا کہ ہمیں بعض وقت پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سورت کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہمارا سب کانشیس ہمیں رکوع میں لے جاتا ہے، اور رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض وقت پھر ہم سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا دماغ میں ایک دم خیال آتا ہے پتہ نہیں کون سی رکعت تھی۔ تو کیا ہوا، وہ دراصل سب کانشیس چل رہا گا اور ہم کانشیس میں اس کو دھیان دے ہی نہیں پا رہے۔ تو کانشیس میں دھیان لگانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا مطلب سمجھ میں آتا ہو اور وہ ہمارے دل پہ اتر رہا ہو، جو ہم بول رہے ہیں وہ ہمارے دل سے بھی نکل رہا ہو۔ اور اس کے لیے ہم ان الفاظوں کو سیکھ رہے ہیں جو آج کل سیکھ رہے ہیں گے گرامر کے تھرو۔ لیکن ان کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جیسے ہم نے بچپن میں ریپیٹیشن سے ریوائز کیا تھا، بار بار ٹیچر پڑھاتی تھی A سے Z تک، تو وہ کیا ہوا تھا، ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ گیا۔ تو ہمیں ان الفاظوں کو بھی اپنے سب کانشیس میں بٹھالنا ہے۔ جب یہ الفاظ ہم بار بار روزانہ ریپیٹ کریں گے، آپ کو جس طریقے سے پریکٹس کرنے کا بتایا جا رہا ہے ہینڈز کے اشاروں کے ذریعے، اور آپ بار بار اس کو پریکٹس کریں گے، مرر کے سامنے پریکٹس کریں، اس کو دماغ میں بار بار بٹھائیں گے، تو وہ کیا ہوگا، آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جائے گا۔ اور جتنا جتنا پھر قرآن سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے ہوں گے، اور پھر جب احساس ہوگا کہ واقعی میں وہ جو ضروری نہیں کہ آپ نے وہ رٹیفیکیشن سے ترجمہ یاد کیا ہو، بلکہ وہ الفاظ جو ہیں گے وہ آپ کے دل میں ہنٹ کر رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے گا۔ اور پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کہ میں اس رب خالق کائنات کے سامنے کھڑی ہوں، اور پھر اس وقت اپنی خطائیں، اپنی لغزشیں بھی یاد آتی ہے بندے کو، تو آپ دیکھیں پھر کیسے آنسو نہیں نکلتے ہماری آنکھوں سے، کیسے یہ دل کو نرم نہیں کرتا یہ قرآن اور یہ ہماری نماز۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا اللہ کے کلام کے لیے بھی۔ جس طرح ہم کوئی کورس جوائن کرتے ہیں، جس طرح ہم دنیا کے کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار کرتے ہیں، اسی طرح اس قرآن کو بھی۔ اسے بالکل ایسے مت لے لیجیے گا کہ بس ایسی ویڈیو دیکھ لی بس کافی ہے، ہم جو سب سیکھ لوں گی، نہیں، آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے برین کو، اپنے مائنڈ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں جو ہمیں دی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ان سب کو کہاں یوز کیا تھا۔ دنیا کے لیے یوز کرنے میں تمہارا بہت تیز چلتی تھی تمہاری عقل، لیکن جب اللہ کے کلام کو یوز کرنے کی باری آئی تو اس کو بالکل ایسی فار گرانٹیڈ لے لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو لگانا پڑے گا وقت، ٹائم۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی اپنا سجدے کو پورا کرے۔ یہ کہا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا، یعنی کہ اتنا فاسٹلی نماز پڑھتا ہے، آپ سوچیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یوں رکوع میں گیا اور یوں دوبارہ کھڑا ہوا، یوں در کے سجدے میں چلا گیا، حالانکہ یہ ایک ایک رکن ہے گا نماز کا۔ تو ایک ایک رکن میں ہمیں ایک چیز جاتے وقت، رکوع میں جاتے وقت ہمیں اللہ اکبر سکھایا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم رکوع میں پہنچ کے یا اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جانے کی پوزیشن میں اللہ اکبر ہمیں کہنا ہے، پھر ہمیں اٹھتے اٹھتے اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے کرتے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں گی ہماری نماز کو خوبصورت بنائیں گی، ایک تو کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہو، دوسرا ہمارے اندر ایک ترتیل والی کیفیت ہو، جس کو قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے، ایسے انداز سے۔ آپ دیکھیں اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ عادی ہیں تو بچپن سے بھی یہ سب دیکھتے ہیں ماحول، کہ ہم کس طریقے سے گانا جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک ردم ہوتا ہے، اس کی ایک سر ہوتا ہے، اس میں گاتے ہیں تو اس میں انسان انجوائے کرتا ہے، حالانکہ وہ انجوائے جو ہوتا ہے وہ آپ کا اندر کا شیطان کر رہا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی چیز ہم جب قرآن مجید میں اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی فرفر کوئی بندہ آپ کے سامنے سوچیں کہ آپ کا امپلائی آئے اور وہ آپ سے فر ایک کہانی میں سنا دے کہ سر مجھے ضرورت ہے کہ میری فٹافٹ مجھے کیا نام ہے چھٹی دے، مجھے کل جانا ہے گا، کہ یہ آپ کہیں گے کیا بدتمیزی ہے، تمیز سے کوئی اپنا طریقے سے بات بتاؤ، یہ کیا بیہیویئر ہے؟ لیکن ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ایک کلاس کریں گے کنٹینیو، اس کے اندر ہم قرآن مجید کو جہاں جہاں سیکھیں گے، اس کی اگر آپ گھر میں صحیح طور پہ پراپر پریکٹس کریں گے، اپنے مائنڈ کو لگائیں گے، اپنے دل کو لگائیں گے، شوق سے لگن کے ساتھ یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو نمازیں بھی اچھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید جو ہے واقعی میں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہمارے دل کو ٹچ کر رہا ہے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ لیبل دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سیکھنے میں بہت آسانی، ہو سکتا ہے کسی کو سیکھنے میں بہت مشکل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کی اسٹرائیو اور اس کی کوششوں کا بدلہ دینے والا ہے گا، اور وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ہر بدلہ جو ہے ہمیں زمین پہ دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا ایک نقطہ بھی اٹھایا ہوا، آپ کی ایک ہاتھ کا اشارہ، آپ کی ایک ایک کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہو رہی ہے گی، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔